Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج جس ہستی کا ذکر ہم اپنی اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت صدر الدین عارف سہروردی رحمت اللہ علیہ۔ ناظرین، صدر الدین عارف شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ آپ انہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ والد ماجد کے بعد مسند ارشاد آپ نے سنبھالی اور تبلیغ اسلام اور تزکیہ نفس کے جو اصول حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے قائم کیے تھے انہیں بڑے احسن طریقے سے قائم رکھا۔ حضرت صدر الدین عارف سن 621 ہجری میں ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی رشیدہ بانو تھا جو شیخ احمد غوث کی صاحبزادی تھی۔ آپ کی پیدائش پر بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ نے ظاہری اور باطنی علم انہی سے حاصل کیا۔ آپ تھوڑے ہی عرصے میں علم و فضل میں یگانہ روزگار ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ دینی علوم میں بیشتر علماء آپ کے ہم پلہ بھی نہ تھے۔ علوم ظاہر کی تکمیل سے فارغ ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو علوم باطنی اور اسرار معرفت کی تعلیم دینا شروع کی۔ تھوڑے عرصے میں والد بزرگوار کی نگاہ فیض سے وہ مقام حاصل کر لیا جو دوسروں نے سال ہر سال کے مجاہدات اور ریاستوں کے بعد پایا تھا۔ ناظرین، آپ کو عارف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب آپ تلاوت قرآن مجید کرتے یا کلام مجید ختم فرماتے تو معرفت و حکمت کے نئے نئے اسرار و رموز آپ پر آشکار ہو جاتے۔ اس لیے آپ یعنی شیخ صدر الدین عارف کے نام سے مشہور ہوئے اور یہی لقب بعد میں آپ کی پہچان بنا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے سن 661 میں وصال فرمایا۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف کی عمر اس وقت 40 برس تھی، مگر آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور چند روز ناقابل برداشت حالت میں رہے، لیکن توفیق باری تعالیٰ سے آپ نے اس صدمہ کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ اپنے والد ماجد کی نماز جنازہ آپ نے خود پڑھائی۔ والد محترم اور مرشد گرامی کے وصال کے بعد خاندان سہروردیہ کے جلیل القدر بزرگوں نے اپنے خانوادہ کے اکابرین نے دستار غوثیت آپ کو باندھی اور رشد و ہدایت کی مسند پر فائز کیا، تو اس روز سے آپ عملی طور پر اسلام کی تبلیغ اور خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ محترم ناظرین کرام، فرغانہ یعنی ازبکستان کی شہزادی بی بی راستی اپنے حسن و جمال میں یکتا اور دور دور تک مشہور تھیں۔ ان کے حسن کا شعرہ سن کر آس پاس کی ریاستوں کے شہزادے اور امراء شہزادی سے شادی کے زبردست خواہشمند تھے، لیکن شہزادی کو کسی سے دلچسپی نہ تھی۔ وہ عام شہزادیوں سے بہت مختلف تھیں، انتہائی پرہیزگار اور عبادت گزار تھیں۔ اپنی عبادت اور ریاضت کے باعث وہ سلوک کے راستے سے مقام ناسوت کو عبور کر کے عالم ملکوت میں داخل ہو چکی تھیں۔ اس لیے ان کی نظر میں دنیاوی امور میں الجھے یہ شہزادے کسی طور پر بھی جچ نہ پائے۔ شہزادی کے والد سلطان جمال الدین بھی ایک درویش صفت باکمال بزرگ تھے۔ وہ بیٹی کی منشا اور رضا بخوبی جانتے تھے، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے ان کی بھی یہ دلی خواہش تھی کہ کسی طرح جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ آخر ایک دن سلطان جمال الدین نے کھل کر بیٹی سے بات کرنا چاہی تو شہزادی نے سر جھکا کر آہستہ سے کہنا شروع کیا کہ بابا حضور، جب خدا کی مرضی ہوگی تب یہ کام بھی انجام پا جائے گا۔ آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ ہمیں خدا کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور سلطان شہزادی کی اس منطق کے آگے خاموش ہو کر رہ گیا۔ شہزادی بی بی راستی اکثر مکہ عبادت کی غرض سے جایا کرتی تھیں اور وہاں خانہ کعبہ میں روزانہ حاضری دیتی اور عبادت کرتی۔ ایک مرتبہ شہزادی حسب معمول مکہ آ کر خانہ کعبہ میں طواف کر رہی تھیں کہ انہیں ایک انتہائی خوبصورت اور مردانہ وجاہت کے اعلیٰ ترین نمونے کو دیکھا جو انہی کی طرح خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا،
لیکن اس نوجوان کی پشت سے شعائیں منقص ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا گویا نور کا سیلاب امڑ رہا ہے، اور یہ اس امر کی علامت تھی کہ اس نوجوان کے سلب میں کوئی ایسا وجود پوشیدہ ہے جو اپنے دور کا قطب الاقطاب ہوگا۔ شہزادی جو غور سے انہیں دیکھ رہی تھی، انہیں طواف ختم کرتے دیکھ کر فوراً اس نوجوان کی طرف لپکیں اور شرما کر بولیں، کیا میں معلوم کر سکتی ہوں کہ جناب کا اسم شریف کیا ہے اور کہاں سے تشریف لائے؟ اس نوجوان نے حیرت سے اس حسین شہزادی کو دیکھا اور بولے، میرا نام صدر الدین ہے اور ہندوستان کے شہر ملتان کا رہنے والا ہوں۔ شہزادی نے یہ سنا اور کہا، اوہ، تو گویا آپ بہاؤالدین زکریا کے ملتان سے تشریف لائے ہیں؟ مانے لگے، جی ہاں، اور مجھے ان کی فرزندی کا شرف بھی حاصل ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے دوبارہ دریافت کیا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نوجوان نے، جس نے اپنا نام صدر الدین بتایا تھا، نفی میں جواب دیا۔ یہ سن کر شہزادی نے کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ شادی کے خواہش مند ہوں تو میں ایک ایسے رشتے تک آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں جو آپ کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ کعبہ گواہ ہے کہ میں نے جو مناسب اور موضوع رشتے کے الفاظ کہے وہ غلط نہیں کہے۔ حضرت صدر الدین نے کہا، شادی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بات میرے والد کے متعلق ہے، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ شہزادی نے فوراً فرغانہ کی طرف سفر شروع کیا اور فرغانہ پہنچ کر اپنے والد سلطان جمال الدین سے یہ تمام ماجرا کہہ سنایا۔ سلطان جمال الدین نے یہ سنا تو بہت خوش ہو گئے کہ چلو شہزادی کو کوئی تو پسند آیا۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً ملتان کے سفر کی تیاری شروع کی اور ملتان پہنچ کر ہی دم لیا۔ جیسے ہی سلطان جمال الدین اور ان کا شاہی قافلہ ملتان کی حدود میں داخل ہوا تو بہاؤالدین زکریا اپنے خلفاء کے ساتھ شاہی مہمانوں کے استقبال کے لیے راستے میں کھڑے ہو گئے اور مہمانوں کو اپنی رہائش گاہ میں لے گئے۔ ملتان میں جہاں آج کل بی بی پاک دامن کا مزار ہے، وہاں اس زمانے میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا عالی شان محل اور باغ ہوا کرتا تھا۔ ملتان پہنچنے کے دوسرے دن دوران ملاقات سلطان جمال الدین نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ اس بات کی خواہش بیان کی کہ وہ اپنی صاحبزادی کی شادی کسی مخدوم زادے سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نے سلطان جمال سے فرمایا، میرے بھی بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جسے اپنی فرزندی میں لینا چاہتے ہیں آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سلطان نے یہ سن کر فوراً صدر الدین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اسے محفل میں موجود پا کر بہاؤالدین زکریا سے مخاطب ہوئے، حضرت میں صدر الدین کے لیے ہی اتنی مسافت طے کر کے ملتان آیا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے صدر الدین کی طرف اشارہ کیا، وہ فوراً اٹھے اور سلطان جمال الدین کے پاس ادب سے آ کر بیٹھ گئے۔ گویا یہ حضرت بہاؤالدین زکریا کی طرف سے ایک قسم کی اظہار رضامندی کا ثبوت تھا۔ چنانچہ پوری محفل میں مسرت اور انبساط کی لہر دوڑ گئی اور سبھی نے یک آواز مبارکباد دینا شروع کر دیا۔ شیخ بہاؤالدین زکریا نے شفقت سے شہزادی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور یوں شہزادی بی بی راستی اور صدر الدین کا ملاپ ہو گیا، جن کے وجود سے ایک ایسے آفتاب نے جنم لینا تھا جس سے ہند کا یہ خطہ منور ہونے والا تھا۔ ہر قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو بہاؤالدین زکریا اپنی بہو بیٹیوں سے ملتے۔ ایک مرتبہ حسب معمول جب شیخ بہاؤالدین کی بیٹیاں اور بہو ان سے ملنے اور زیارت کرنے ان کے حجرے میں داخل ہوئیں، جب تمام بہو بیٹیاں آپ کو سلام کر کے ایک جگہ ہو کر بیٹھتی گئیں اور آخر میں شہزادی راستی کی باری آئی تو آپ جو اب تک بیٹھے ہوئے تھے ایک دم کھڑے ہو گئے اور تعظیماً ذرا سا جھک گئے۔ یہ دیکھ کر جہاں دوسروں کو حیرت ہوئی وہاں بی بی راستی بھی شرمندہ ہو گئیں اور وہ انتہائی ندامت بھرے لہجے میں مخاطب ہوئیں، یا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں مجھے شرمندہ کیے جا رہے ہیں؟ میں بھلا اس تعظیم کے کہاں قابل ہوں؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بیٹی یہ تعظیم تو ہم نے اس وجود کے لیے دی ہے جو تمہارے بطن میں پروان چڑھ رہا ہے، اور ہمارے خاندان کا یہ چشم و چراغ ایک دن اس خطہ کی جس طرح تقدیر بدل ڈالے گا وہ ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں۔ ہم اپنے دور کے اس قطب الاقطاب کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سن کر بی بی راستی نے خوشی سے اپنا سارا اثاثہ غربا حاجت مندوں میں خیرات کر دیا۔ آخر 9 رمضان سن 649 ہجری بروز جمعہ حضرت رکن الدین عالم پیدا ہوئے
جس کے لیے بی بی راستی نے برسوں سے امید لگا رکھی تھی، جس کے لیے انہوں نے تخت و تاج ٹھکرا دیا تھا۔ سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ صدر الدین 18 سال تک ملتان میں اپنے والد کی خانقاہ میں رشد و ہدایت اور مریدوں کی اصلاح و تربیت میں مصروف رہے، اور اس عرصہ کے دوران آپ نے بے پناہ خدمات بھی سر انجام دی۔ شیخ صدر الدین کا سن وفات سفینۃ الاولیاء میں 23 ذی الحجہ سن 684 ہجری مذکور ہے۔ صاحب میرات الاسرار کا بیان ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 69 سال کی تھی۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء نے آپ کا سن وفات سن 662 ہجری بتایا ہے۔ حضرت شیخ صدر الدین کے جلیل القدر خلفاء میں شیخ جمال خنداں، شیخ حسام الدین ملتانی، مولانا علاء الدین خنجدی، شیخ احمد بن محمد کندھاری المعروف بشیخ احمد معشوق اور شیخ صلاح الدین درویش مشہور ہیں۔ آپ کا مزار اقدس آپ کے والد گرامی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پہلو میں مزار مبارک پر ایک عالی شان گنبد بنا ہوا ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 23 ذی الحج کو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، صاحب خزینۃ الاصفیاء لکھتے ہیں کہ شیخ احمد نام کا ایک سوداگر قندھار میں رہتا تھا۔ بہت خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اسے شراب کی اتنی لت پڑ چکی تھی کہ بنا پیے ایک لحظہ زندگی بسر کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اتفاق سے شیخ احمد اپنا اسباب تجارت ملتان لے کے آیا اور بازار میں ایک شاندار دکان کرایہ پر لے کر کاروبار شروع کر دیا۔ کام خوب چل نکلا، شہر بھر میں اس کی شہرت ہو گئی اور خوب کمایا، خوب کھایا، اور اس کی میں خارگی کا کسی نے حضرت شیخ العارف سے بھی ذکر کر دیا اور عرض کیا کہ حضور شہر کے تمام بے فکرے اس کے ہاں بیٹھتے ہیں، دن بھر شراب کا دور چلتا رہتا ہے۔ آپ نے کچھ دیر تعامل کے بعد فرمایا، جب میں بازار سے گزروں مجھے وہ نوجوان دکھانا۔ بہرحال میرے شہر میں وہ پردیسی ہے، اس سے الجھنا اور بگڑنا تو کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ بات رفتے گزشت ہو گئی۔ ایک دن اتفاق سے حضور حضرت غوث العالمین قدس سرہ العزیز کے مقبرہ کی زیارت کو تشریف لیے جاتے تھے۔ جب اس کی دکان سے گزرے تو غلام نے عرض کی، حضور یہی وہ سوداگر ہے جس کی میں خارگی کا چرچا حضرت تک پہنچا تھا۔ شیخ نے مڑ کر دیکھا تو ایک بانکا، ایک رنگیلا سجیلا نوجوان مسند پر بیٹھا پایا۔ اس کی جبین سے سعادت کے آثار ظاہر تھے۔ آپ نے خادم سے فرمایا، جس طرح بھی ہو اس نوجوان کو میرے پاس لے آ۔ حضرت زیارت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ خادم نے شیخ احمد کو لا کر پیش کر دیا۔ حضرت اسے اپنے ہمراہ حجرہ شریف میں لے آئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ خدام نے شربت کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے 1-2 گھونٹ نوش فرمائے اور پھر وہ پیالہ شیخ احمد کی طرف بڑھایا اور فرمایا، بنوش، یعنی اسے پیجئے۔ اس کے پیتے ہی نوجوان کا باطن انوار الہی سے جگمگا اٹھا۔ غفلت و بدمستی سے آنکھیں کھل گئی۔ شیخ کے سراپا پر نظر ڈالی تو کچھ اور ہی کیفیت نظر آئی۔ وہاں شیخ عارف کہاں تھے؟ معرفت الہی کا ایک نور تھا جو زمین سے اٹھ کر آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ شیخ احمد وحدت کے نشہ سے مخمور ہو کر شیخ کے قدموں میں گرے اور بیعت کی التماس کی۔ حضرت نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور سوروردیہ طریقہ کے مطابق اپنے حلقہ بیعت میں شامل کر لیا۔ شیخ احمد خانقاہ غوثیہ سے واپس روانہ ہوا، مگر اس حال میں کہ آنکھیں پر آب تھیں، نظریں قدموں سے اٹھنے کا نام نہ لیتی تھیں۔ بازار سے گزرے دکان پر پہنچے تو یاروں کا ایک مجمع لگ گیا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیا، قسم قسم کے چٹکلے پھینکے، گدگدیاں نکالی، شراب کا پیالہ پیش کیا، لیکن یہاں تو کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ شیخ احمد نے حیران کن نظر سے اس مجمع کو دیکھا اور فرمایا، دوستو معاف کیجئے، میں اب ایک ایسی شراب پی کر آیا ہوں جس کا ایک گھونٹ ہمیشہ کے لیے مست بنا دیتا ہے۔ اگر تم بھی اس کیف و سرور سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو حضرت شیخ العارف کے قدموں کی خاک پاک کو سرمہ بصیرت بناؤ۔ اس میخانہ سے کوئی رند بعد الست شاکی نہیں۔ جب مجھ سے غریب الوطن پر یہ عنایت ہوئی تو تم جو اس ذات مقدس کے ہم وطن ہو محروم کیسے رہ سکتے ہو؟
آپ کی نظر التفات سے یہی شیخ احمد بعد میں آپ کی فیض و برکات سے اور ہدایت خدا سے وقت کا ایک ولی کامل بنا۔ ناظرین، شیخ صدر الدین کے ملفوظات ان کے ایک مرید خواجہ ضیاء الدین نے کنز الرموز کے نام سے جمع کیے۔ یہ ملفوظات پند و نصیحت، اسرار و معارف، اثر و اثیر کے لحاظ سے ایک بیش باغ خزینہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔